قبر کی زیارت کی مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ بہت فضیلت ہے مکہ مدینہ کی، وہ بات نہیں، لیکن ان کی باتیں فقط ماننا جو قرآن اور حدیث سے پرے ہوں وہ ہم پر لازم نہیں ہے۔ ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ اس لیے نہیں کرتے کہ مکے والے کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے۔ اور میلاد کی بھی جب بات آئے گی ہم ادھر ادھر والوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم قرآن کو دیکھیں گے۔ قرآن نے اجازت دی ہے تو کریں گے، کوئی کرے یا نہ کرے۔ میں آپ کو الگ تحقیق اور سارے دلائل دے کے جا رہا ہوں، اگر مجھے بھول گیا تو مجھے یاد کرانا۔ میری تقریر سے پہلے کسی نے کوئی سوال کرنا تو میری تقریر پر کر بھی سکتا ہے۔ مکہ مدینہ ہمارے لیے فقط حجت ہے، حجت قرآن ہے پھر حدیث ہے۔ یہ اپنے اپنے رواج ہیں، اور ہسٹری اگر پڑھو نا، ہسٹری تو 70-75 سال پہلے چلے جاؤ، کسی سے ہسٹری پوچھو تو مکہ مکرمہ میں سرکاری سطح پر بھی میلاد ہوتا، توپوں کی سلامی دی جاتی مکہ مکرمہ میں۔ تو یہ پہلی بات ہے، دلیل ہی نہیں ہے کہ کوئی منائے یا نہ منائے، اس سے غرض نہیں ہے۔ غرض اس سے ہے کہ قرآن اور سنت میں اجازت ہے تو بس کر گزرو۔ تو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے دیا کہ قرآن میں رب خود میلاد کی باتیں کر رہا ہے۔ تو بات کہاں سے چلی؟ جلسے جلوس اور ریلی کی۔ تو 14 صدیاں پہلے حضور کی مدینہ طیبہ میں فقط آمد پر صحابہ نے نعرے لگائے، صرف کہ حضور مدینہ میں آ رہے ہیں، اور جس دن حضور اس دنیا میں آئے اس دن پھر نعرے کیوں نہ لگائے جائے؟ کوئی منع نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا بھی صحابہ کی سنت، مصطفیٰ کے لیے جلسہ جلوس نکالنا بھی صحابہ کی سنت۔ مت دیکھو کوئی مناتا ہے نہیں منائے، کسی کا اپنا ذوق اپنی مرضی، ہم کسی پر فتوے نہیں لگاتے، نہ منائے۔ ہم جو مناتے ہیں اس پر سند رکھتے ہیں کہ کیوں مناتے ہیں۔ کوئی نہیں مناتا تو ہم جھگڑنے والے نہیں، ہم پیار و محبت والے ہیں۔ نہیں مناتا تو وہ خود جائے گا قبر میں، پتہ لگ جائے گا کیا کر کے گیا ہے۔ ہم تو اپنی بگڑی بناتے ہیں، یارو بڑا مشکل کام ہے، قبر میں بھی حضور آئیں گے، اگر کام سیدھے نہ کیے، حضور سے عشق و محبت نہ کی، خدا کی قسم ادھر ہی فیل، ادھر فیل ہو گئے تو آگے فیل ہی فیل۔ ہم تو اس لیے مناتے ہیں کہ اپنی بگڑی بنے۔ آپ کو اس لیے بتاتے ہیں کہ اس منانے پر آپ کو دلائل دے رہے ہیں، کیوں مناتے ہیں، کس لیے مناتے ہیں، کہ شریعت میں اجازت ہے۔ کوئی نہیں مناتا تو وہ اپنا حساب جا کر دے گا، لیکن ہم نے اس عوام کی تربیت بھی تو کرنی ہے۔ 1.5-2 گھنٹے یہاں شعر پڑھ کر اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹائم نہ میں اپنا ضائع کرتا ہوں، میری عادت ہے، نہ میں آپ کا ضائع کرتا ہوں۔ عوام کی تربیت کرنے اگر یہاں بیٹھتے ہیں، سب علماء کا حق بنتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے حقائق بیان کیے جائیں۔ ہر آدمی کا کام نہیں کہ وہ مفتی بنے، لیکن جن کا سٹیج ہے وہ فقط پیسوں کے لیے تو نہ کرے نا، وہ حقائق بھی عوام کو بتائے نا، حقیقت کیا ہے۔ حقیقت میں نے بتائی، میلاد کی بات کرنا رب کی سنت، میلاد پر لنگر جاری کرنا رب کی سنت، نبیوں کے پیدائش کی باتیں کرنا رب کی سنت، اور نبیوں کے بارے میں محفلیں نکالنا، یا رسول اللہ کے نعرے لگانا صحابہ کی سنت۔ ہمارے لیے حجت قرآن اور حدیث اور صحابہ ہے، کوئی ملک نہیں ہے۔ آگے چلیے، رب نے بھی محفل سجائی، مصطفیٰ کی بات کی، اور مصطفیٰ نے خود بھی اپنے لیے ممبر سجایا۔ مصطفیٰ نے خود بھی اپنے لیے ممبر سجایا۔ یہ جو نعت خوانی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے لیے خود ممبر سجایا۔ کہا حسان ممبر پر کھڑے ہو کر میری نعت خوانی بیان کرو۔ نعت خوانی بھی 14 صدیوں پہلے نبی پاک کی صدارت میں حضرت حسان نعت پڑھ رہے ہیں، حضور کے دشمنوں کو جواب دے رہے ہیں، حضور کی شان بیان کر رہے ہیں۔ تو یارو، نبی کی شان بیان کرنا، نبی کی نعت بیان کرنا 14 صدیاں پہلے خود مصطفیٰ کی اپنی زیر صدارت صحابہ کر رہے تھے۔ آج تو ہمارا سٹیج ہوگا نا، وہ مصطفیٰ کا سٹیج تھا، مصطفیٰ موجود، حسان کھڑے ہو کر نعت پڑھ رہے ہیں۔ کتنے کتنے دلائل دوں۔ آگے چلیے، نبی کی شان بیان کرنا۔ آج لوگ ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں، مسواک یہ وہ۔ میں نے کہا یار، نبی صرف مسواکوں کا بتانے تو نہیں نہ آیا نا یار، کتنی زیادتی کرتے ہو۔ مسواک والے کا کیوں نہیں بتاتے؟ تبلیغ، نبی پاک نے ہر چیز کی تبلیغ کی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یتیموں بیواؤں کے حقوق، بزرگوں سے اچھا سلوک کرو، بچوں پر شفقت کرو، عزیز و اقارب پڑوسیوں کا، چپ کرو، آرام سے بیٹھو، عزیز و اقارب کا خیال کرو، سارا کچھ کرو۔ جہاں یتیموں بیواؤں کے حقوق بتائے ہیں میرے مصطفیٰ نے، جہاں
غریبوں یتیموں بے قصوں بیواؤں کے حقوق بتائے ہیں. جہاں تبلیغ کی ہے نماز روزہ زکات پر، رب کعبہ کی قسم وہاں مصطفیٰ نے اسٹیج سجا کر فقط اپنی بات کی ہے. حدیث صحیح دے رہا ہوں، سنیے، یاد رکھیے. کوئی اگر آپ کو کہے کہ میلاد کے لیے الگ سٹیج کیوں سجاتے ہو، تو یارو میلاد کا مسئلہ ہی الگ ہے. نماز الگ مسئلہ ہے، روزہ حج زکات الگ الگ مسائل ہے، اور محمد عربی کی شان مسئلہ ہی الگ ہے. لفظ دے رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے نکات دے رہا ہوں، کسی ایک موضوع پر نہیں بول رہا. یاد رکھیے، جس طرح نماز روزہ حج زکات قرآن مجید سے ثابت شدہ مسائل ہے، خدا کی قسم اسی طرح نبی کی تعظیم اور توقیر کرنا بھی قرآن سے ثابت شدہ مسئلہ ہے. فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم بھی کرو، نبی کی توقیر بھی کرو. جس طرح نماز روزہ حج زکات میرے رب کا حکم ہے، ہم پر لازم ہے، بالکل اسی طرح نبی کی تعظیم اور توقیر بھی قرآن مجید کی روشنی میں ڈائریکٹ قرآن مجید سے ہم پر لازم اور ضروری ہے. جس طرح نماز روزہ حج زکات کا منکر کافر ہے، اسی طرح نبی کی تعظیم اور توقیر کا منکر بھی کافر ہے. کیوں؟ ڈائریکٹ قرآن ہے. کسی کو شک ہو تو آئے، میں پڑھ کر دکھاتا ہوں، سامنے پڑھا. تو نماز روزہ حج زکات بھی رب کا حکم ہے، نبی کی تعظیم اور توقیر کرو، یہ بھی کس کا حکم ہے؟ رب کا حکم ہے. تو رب کا کوئی حکم کوئی سخت اور کوئی جناب والا مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، ہاں فرض واجب یہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن رب کا جب حکم آ جائے تو اس میں کوئی ڈنڈی مارنے کی گنجائش ہے؟